السلام علیکم۔ سعدیہ عابد کے بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 21ویں قسط کے ساتھ میں سدرا محسن حاضر ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، اندھیرے سے خوف آ رہا ہے، مجھے اندر آنے دو حارث، مجھے محبت کرنے، محبت نبھانے کی اتنی کڑی سزا نہ دو، مجھے اس جرم کی سزا نہ دو جو مجھ سے سرزد ہی نہیں ہوا، مجھے اندر آنے دو ورنہ اندھیرے اور خوف سے میں مر ہی جاؤں گی۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے سسک رہی تھی، بین کر رہی تھی۔ اگست کا وائل تھا، جاتی ہوئی گرمیاں تھیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سیڑھیوں پر گر گیا تھا، جارجٹ کے ہاف سلیو سوٹ میں اسے ہوا اپنے وجود میں ہڈیوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ پتوں کی سرسراہٹ اسے ہلا رہی تھی اور وہ اس بے رحم کو مدد کے لیے بلانے لگی تھی، مگر وہ تو اندھا بہرا ہو گیا تھا، کچھ نہیں سن رہا تھا۔ صوفے پر ساکت سا بیٹھا تھا۔ آج اسے صحیح معنوں میں لگ رہا تھا کہ اس نے آئزہ کو کھو دیا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، اور ادھر یہ رو رہا تھا، ادھر وہ تڑپ رہی تھی۔ جس کی محبت کو سچ سمجھ کر اپنی محبت کے لیے ہجر میں لپٹی قفس خود اپنے ہاتھوں تشکیل دی۔ اس کو مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، شادی کر لی، ماں بننے والی ہے، اور میں یہاں اس بے وفا کے لیے ہجر کاٹ رہا ہوں۔ حارث خود کلامی کر رہا تھا، وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ماتم کرے تو کس بات پر، اپنی بے مروتی خود غرضی پر، عائزہ کی بے وفائی پر، یا عشق کی وفا پر۔ تائی اماں، آپ تو جانتی ہیں میں نے حارث اور عائزہ کو الگ نہیں کیا ہے، آپ بتائیں حارث کو اس کی غلط فہمی دور کر دیں تائی اماں، اور اس سے کہیں کہ مجھے اندر آنے دے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ آ کے دیکھیں مما، تائی اماں، آپ کی عشا بہت تکلیف، مجھے اس تکلیف سے نکالیے، پاپا پلیز آ کر مجھے بچا لیے، ہاشم بھیا مجھے بچا لیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے رشتوں کو، اپنوں کو پکار رہی تھی۔ حارث تمہاری دوست کو تمہاری ضرورت ہے، حارث مجھے تمہاری ضرورت ہے، I love you حارث، مجھے خود سے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا نہ دو۔ وہ روتے ہوئے چیختے چیختے تھکنے لگی تھی، آواز بڑبڑاہٹ میں ڈھل گئی تھی۔ تمہاری قفس میری جان لے لے گی حارث، وہ سزا اس کو ہی نہیں خود کو بھی دے رہا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی تو وہ بھی تڑپ رہا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے لیے ہی نہیں حارث کے لیے بھی تڑپ رہی تھی، جبکہ وہ صرف اپنے لیے تڑپ رہا تھا، محبت کھونے کا، ہجر کا غم منا رہا تھا۔ ہم رات بہت روئے، بہت آہو فغاں کی، دل درد سے بوجھل ہو تو پھر نیند کہاں کی۔ اس گھر کی کھلی چھت پہ چمکتے ہوئے تاروں، کہتے ہو کبھی جا کے وہاں بات یہاں کی، ہوتا ہے یہی عشق میں انجام سبھی کا، باتیں یہی دیکھی ہیں محبت زدگاں کی۔ اچھا ہمیں بنتے ہوئے مٹتے ہوئے دیکھو، ہم موجے غریزاں ہی سہی حبے رواں کی، ہم جائیں کسی سمت، کسی چوک میں ٹھہریں، کہیو نہ کوئی بات کسی سود زیاں کی۔ رات کے کسی پہر جب وہ رو رو کر چپ ہو گئی تھی، وہ اسے جس طرح دھکے مار مار کر وہاں چھوڑ گیا تھا، اسی طرح زبردستی گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لے آیا تھا۔ اسے حارث کے سرخ چہرے، آنکھوں سے بے تحاشا خوف محسوس ہوا تھا، ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اس کے حکم کے مطابق بڑی خاموشی سے منہ دھو کر آ گئی تھی، آنے والے وقت کے خوف سے اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گرد دوپٹہ لپیٹ کر اسے دیکھا تھا جو صوفے پر بیٹھا کش پر کش لگا رہا تھا۔ کمرے میں دھواں اور سگریٹ کی بو بری طرح پھیل چکی تھی۔ اس کی خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی، یا بات کی عشل کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ ایک طوفان سے گزر کر آئی تھی اور دوسرا لگتا تھا اس کا منتظر ہے۔ اسے اس وقت حارث سے حقیقتاً خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے اس نے راہ فرار اختیار کرنا ہی مناسب سمجھتے ہوئے وہاں سے دبے پاؤں نکلنا چاہا، مگر وہ اس سے اتنا انجان نہ تھا جتنا اس نے سمجھا تھا۔ اسے آواز دے گیا تھا۔ عشل دھک سے رہ گئی تھی، خوف سے کانپتے ہوئے پلٹی تھی۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا، اسے بغور دیکھنے لگا تھا، تیکھے نین نقش سے مزین، کتابی چہرہ سرخی مائل ہو رہا تھا، آنکھیں قدرے موٹی سوجی ہوئی لگ رہی تھی، کھڑی ناک بے تحاشا سرخ تھی، رخسار پر انگلیوں کے نشان واضح تھے، کٹاؤں دار لب اور متناسب سراپا کپ کپا رہا تھا۔ وہ بے ساختہ چند قدم دور ہوئی تھی، مگر وہ اس کے بہت نزدیک آ گیا تھا، اتنا کہ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے اور گردن پر محسوس کرنے لگی تھی، مگر اتنی ہمت نہ تھی کہ پیچھے ہٹتی۔ اس نے اسے دیکھا، ایک بار، دو بار، پھر دیکھتا چلا گیا، اور اس کی رخسار پر ہتھیلی جما دی اور انگلیاں کان اور بالوں پر جا ٹھہری۔ وہ اسے حواس میں نہیں لگ رہا تھا، اور اسے اپنے حواس گم ہوتے محسوس ہونے لگے تھے۔ وہ بے اختیار فاصلے پر ہوئی تھی کہ اس نے جاہرانہ انداز میں اس کا بازو جکڑ لیا تھا۔ میں اپنا نام اب مزید تمہارے نام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا، میں تمہیں اپنے نام نہاد رشتے سے آزاد کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں سٹ کسی بھی جذبے سے آ رہی تھی،
اور وہ ہوا میں معلق ہو گئی تھی. خوف کی وجہ بدل گئی تھی. نہیں حارث، تم ایسا نہیں کرو گے. تمہیں تائی اماں کی قسم، تمہیں تائی ابو کی قسم، تم جو چاہے سلوک کرو، جان سے مارو، لیکن مجھے خود سے الگ مت کرو. وہ تڑپ کر بولی تھی، میں تمہارے ساتھ اچھا برا کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا. تمہارے ساتھ اچھا سلوک، برا سلوک، کیسا بھی سلوک نہیں کرنا چاہتا. اس کا بازو آزاد کر کے وہ پیکنگ کرنے لگا تھا. حارث ایک بار، صرف ایک بار میری بات سن لو. مجھے صرف ایک بار صفائی کا موقع دے دو. وہ اس کا بازو تھام گئی تھی. صفائی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گنجائش نکل سکتی ہو. وہ اسے پہلے دھکیل گیا. کیوں نہیں نکلتی گنجائش؟ بد زبان ہوں، بے حیا ہوں، بد کردار ہوں، ایسی کون سی برائی ہے مجھ میں کہ تم مجھے بیوی نہیں بنا کر رکھ سکتے؟ اس کا گریبان ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی اور حزیانی انداز میں پوچھ رہی تھی، تم میں کوئی برائی نہیں ہے عیشل؟ میں ہی تمہارے قابل نہیں ہوں. میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، نہ توجہ، نہ دھیان، نہ عزت، نہ مان، نہ محبت اور نہ ہی ملان. میں اندر سے خالی ہوں. میں نے صرف عائزہ سے محبت کی ہے. اس بات پر اس کے اندر کوئی بہت زور سے ہنسا تھا. عائزہ کسی اور سے شادی کر کے اس کے بچے کی ماں بن سکتی ہے، مگر میں نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ کسی کو بھی اپنے قریب آنے نہیں دے سکتا. اسے اپنے خیال اپنے دل سے نہیں نکال سکتا. تمہیں جب دیکھتا ہوں تم سے نفرت محسوس کرتا ہوں. یہ جانتا ہوں کہ تم مجھے عائزہ سے دور نہیں کیا، مگر خود کو دھوکہ دیتا ہوں. اپنی قسمت سے خائف ہوں، عائزہ کی قسمت سے خائف ہوں، خزائن رانا کی قسمت سے خائف. مجھے یہ حقیقت، یہ خیال سونے نہیں دیتا کہ اللہ نے تمہیں اتنا خوش قسمت کیوں بنایا کہ تم نے مجھے پا لیا. مجھے یہ خیال چین نہیں لینے دیتا کہ اللہ نے عائزہ کو اتنا بدقسمت کیوں بنایا کہ وہ مجھے پا نہ سکی. یہ خیال مجھے سکون سے دور کر دیتا کہ میں خزائن رانا جیسا قسمت لے کر پیدا کیوں نہیں ہوا. یہ خیال مجھے تڑپا رہا ہے اور تڑپاتا رہتا ہے کہ میں اتنا بدقسمت کیوں ہوں کہ اپنی محبت نہ پا سکا. خزائن رانا اتنا خوش قسمت کیوں ہے کہ وہ عائزہ کو پا گیا. تمہیں اللہ نے کیوں میری قسمت میں لکھا، عائزہ کو کیوں میری قسمت میں نہیں لکھا؟ میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ ہم چاروں میں سے سب سے زیادہ خوش قسمت کون ہے. وہ ہارے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور اس کی گریبان اور اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی. ہم چاروں میں سے صرف میں خوش قسمت ہوں حارث، کہ ایک واحد میں ہوں جس نے جو چاہا پا لیا. ورنہ عائزہ کو تو خزائن نے بھی نہیں چاہا، اور اگر عائزہ خزائن کو چاہتی ہے تو خزائن کی بھی چاہت کوئی اور ہوگی. اور تم بھی عائزہ کو چاہتے تھے، لیکن تمہیں عائزہ نہ ملی اور تم نے مجھے بن مانگے پا لیا. اور میں نے جو چاہا وہ پایا، مگر تم سب میں سب سے بدقسمت بھی تو میں ہی ہوں کہ عائزہ بھی اپنی زندگی کی شروع کر چکی ہے، اپنی زندگی میں خوش اور مگن ہے. خزائن نے بھی قسمت سے جیسے تیسے سمجھوتا کر لیا ہے. ایک میں ہی ہوں جو ہزار خواہشات کی تکمیل اور سمجھوتے کے باوجود بڑھانا پا کھڑی ہوں. تمہارے نزدیک میں خوش قسمت ہوں، کہ میں تو اس دنیا کی سب سے بدقسمت عورت ہوں کہ میرا شوہر جو میری پہلی اور آخری چاہت بھی ہے مجھے اپنے قابل ہی نہیں سمجھتا. جو خود کو میرے قابل نہیں سمجھتا، میں کہاں سے کیسے خوش قسمت ہوں حارث کہ سب کچھ پا کر بھی تشنا اور خالی ہاتھ کھڑی ہوں. تم خزائن کی قسمت سے خائف ہو، انہیں خوش قسمت سمجھتے ہو، مگر وہ خود کو بڑا بدقسمت سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہتے تھے، جسے چاہتے تھے، نہ پا سکے. عائزہ تو انہیں انچاہے مل گئی، جیسے میں آپ کو انچاہے مل گئی. لیکن حارث، قسمت اچھی ہو یا بری اپنی اپنی ہوتی ہے. کسی کا دکھ، خوشیاں اور قسمت ادھار نہیں لی جا سکتی، نہ ہی تبدیل کی جا سکتی ہے. ہمارے نزدیک جو ہماری بدقسمتی اور دوسری خوش قسمتی ہوتی ہے، اس کی حقیقت ہمیں پتہ نہیں ہوتی. انسان کو وہ ملتا ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے، اور ہم خود سے تو لڑ سکتے ہیں مگر نصیب سے نہیں. وہ بیڈ پر گرنے سے انداز میں بیٹھی روتے ہوئے بول رہی تھی، عائزہ تمہارا نصیب نہیں ہے، میں تمہارا نصیب ہوں. وہ تمہیں پا نہ سکنے کی وجہ سے بد نصیب نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہیں پا لینے کی وجہ سے خوش نصیب ہوں. تم مجھے پا لینے کی وجہ سے بد نصیب نہیں ہو، خزائن عائزہ کو پا لینے کی وجہ سے خوش نصیب نہیں ہے. نصیب کے آگے خوش اور بد اللہ لگاتا ہے اپنی حکمت کے مطابق. انسان اس نصیب کے آگے صبر اور شکر کے ذریعے خوش لگا کر خوش نصیب بن جاتا ہے، بے صبری اور ناشکری کے ذریعے بد لگا کر بد نصیب بن جاتا ہے. جو اللہ کے لکھے کو تسلیم کر لیں وہی تو خوش نصیب ہوتے ہیں، اور جو تسلیم نہیں کرتے وہ بد نصیب ہوتے ہیں. خزائن، عائزہ اور میں پا کر کچھ کھو کر بھی خوش نصیب ہیں. تم بھی خوش نصیب ہو حارث، اگر تم سوچو تو اللہ کی حکمت اور فیصلوں کا انحراف کرنے والے بد نصیب ہوتے ہیں. حارث، تم بد نصیب نہیں ہو. وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گرتا چلا گیا تھا. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس تک آئی تھی. وہ اس کے ہاتھ تھامے بلکنے لگا تھا. انسان کا مکلی اور نافہمی کے سبب خوش نصیبی کو بد نصیبی میں تبدیل کر دیتا ہے، ورنہ اللہ تو سب کو نصیب والا ہی بناتا ہے. وہ اس کے ساتھ ساتھ رو رہی تھی، عیشل خدا کے لیے میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، ایسا نہ ہو میرے ضبط کی تنابیں بکھر جائیں، میں تمہیں اپنی قفس سے آزاد کر دوں. اس کے انداز میں سب کچھ فنا کر دینے کی لہر یوں سر اٹھا رہی تھی کہ وہ بے اختیار اس سے فاصلہ پر ہوئی ہے اور خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی. جو سر تاثرات چہرے پر سجایا اس سے صدیوں کے فاصلے پر تھا، اور نہ جانے یہ فاصلے کبھی مٹنے بھی تھے یا زندگی ہی مٹ جانی تھی. اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا، اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا. پوچھ کر میرا پتہ وقت رائے گا نہ کرو، میں تو بن
بن جا رہا ہوں کہ جانے کدھر جاؤں گا. ہر طرف دھند ہے، جگنو ہے نہ چراغ کوئی پہچانے گا بستی میں اگر جاؤں گا. زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا. پھول رہ جائیں گے گلدان میں یادوں کی نظر، میں تو خوشبو ہوں فضاؤں میں بکھر جاؤں گا. ایشل ڈوبتے دل بھیگتی نظر کے ساتھ حارث لودھی کو پل پل خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی. وہ اس پر حق رکھتی تھی مگر اس کے لب سل گئے تھے، وہ اسے جانے سے روک نہیں پائی تھی. حارث لودھی اس کی زندگی سے دور، بہت دور جا چکا تھا، اور وہ ہر فریاد سینے میں دبا گئی تھی. اس کا دل اس کی محبت کا قفس تھا، جہاں اس کی محبت پھرپھراتی تھی مگر آزاد نہ ہوتی تھی. نہ کر آزاد اب قید قفس سے، نہیں ہے طاقت پرواز مجھ میں. 1984. آج میں بہت خوش ہوں. میں اپنے پیرنٹس ہی کی نہیں، اپنی تائی اماں کی بھی بے حد لاڈلی ہوں. آج میرا 8ویں جماعت کا نتیجہ نکلا ہے، میں نے جماعت میں اول پوزیشن لی ہے. میں بہت زیادہ خوش ہوں. 1984 4 تاریخ. مجھے سائنس میں بالکل دلچسپی نہیں ہے مگر میری دوستیں آئزہ اور میں رخ سائنس لے رہی تھی تو میں نے بھی سائنس لے لی. میں اپنی دوستوں کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنا چاہتی ہوں. 1984 چوتھا مہینہ 18 تاریخ. آج ہمارا پریکٹیکل تھا مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. مینڈک کو دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی. میں خوف سے بے ہوش ہو گئی. تاریخ 20 چوتھا مہینہ. میں رخ اور آئزہ آج گھر آئی تھی. آئزہ نے گلاب کے پھولوں کا گلدستہ دیکھ کر مجھے منایا، اور میں رخ وہ میرے لیے میری پسندیدہ چاکلیٹس لائی تھی. ان دونوں کی اتنی محبت پر میں اپنی ناراضی بھول گئی کہ میں اپنی دونوں سہیلیوں سے ناراض نہیں رہ سکتی. 1984 7واں مہینہ 10ویں تاریخ. اسکول کی چھٹیاں ہیں، ہم روز کہیں گھومنے جاتے. کل میں عائشہ پھپھو آئزہ کے گھر رہنے جا رہی ہوں. وہاں آئزہ کے ساتھ خوب مستی کروں گی. لیکن آج کل میں محروق کو بہت مس کر رہی ہوں. 1984 7واں مہینہ 20 تاریخ. میں ایک ہفتے کے لیے پھپھو کے گھر رہنے گئی تھی مگر 5ویں دن ہی لوٹ آئی. حارث پر بہت غصہ ہے، وہ مجھے تائی اماں کے کہنے پر لے آیا. جبکہ ہاشم بھیا لینے آئے تھے تو میرے منع کرنے پر وہ واپس چلے گئے تھے. مگر حارث اپنے آگے کسی کی سنے تب نہ. 1984 7واں مہینہ 26 تاریخ. آج محروق میرے گھر آئی تھی. میں نے آئزہ کو بھی بلا لیا. ہم نے بہت انجوائے کیا. مجھے آئس کریم بہت پسند ہے. میری فریج میں میری وجہ سے ہر وقت آئس کریم موجود رہتی ہے. مگر رات حارث کے کچھ دوست آئے تھے اس لیے آئس کریم ختم ہو گئی تھی. محروق کو بھی آئس کریم بہت پسند ہے. میں نے حارث سے کہا کہ وہ بازار سے جا کر لا دے مگر اس نے تو صاف انکار کر دیا. میرے انسسٹ کرنے پر بھی وہ نہیں مانا. میں نے تائی اماں سے شکایت لگا دی اور تائی اماں سے ڈانٹ کھا کر اس نے ہمیں آئس کریم لا دی. آئزہ اور محروق کے جانے کے بعد میں نے اسے آئس کریم دی تو اسے نہیں کھائی. وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور یہ بات میرے لیے پریشان کن ہے کہ حارث میرا کزن ہے، مجھ سے عمر میں بڑا ہے مگر بیسٹ فرینڈ ہے. ہم دونوں میں اکثر لڑائی اور ناراضی ہو جاتی ہے، کبھی وہ مجھے اور کبھی میں اسے مناتی ہوں. اس بار بھی میں اسے منا لوں گی. 1984 7واں مہینہ 28 تاریخ. حارث سے میں شدید ناراض ہوں. وہ مجھے بہت ستاتا ہے. اکثر مما سے مجھے اس کی وجہ سے ڈانٹ پڑتی ہے. تائی اماں نہ ہو تو مما تو ہر وقت روکتی ٹوکتی ہی رہتی ہیں. چھٹیوں میں بھی مجھے صرف حارث کی شکایت لگانے پر صبح سویرے اٹھنا پڑتا مگر تائی اماں کی وجہ سے بچت ہو گئی. حارث لودھی مجھے تائی اماں کا بیٹا لگتا ہی نہیں ہے. تائی اماں مجھے اتنا چاہتی ہیں اور حارث ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار. مگر وہ سڑے ہوئے بینگن جیسا حارث مجھے اچھا لگتا ہے. لڑائی ایک طرف، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتا ہے. حارث نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے. 1984 8واں مہینہ 3 تاریخ. 14 اگست کی صبح ہمارے اسکول میں جشن آزادی کے حوالے سے ملی نغموں کا اور تقریری مقابلہ ہے. محروق نے تقریر خود لکھ کر اپنے بابا سے تصحیح کروا لی جبکہ آئزہ کی مدد پھپھا جان نے کر دی ہے. ان دونوں نے تقریر تیار کر لی ہے اور میں تو ایک لفظ بھی نہیں لکھ پائی. مجھ سے نہیں لکھی جا رہی. میں نے پاپا سے کہا وہ تقریر لکھ دیں تو انہوں نے کہا میں حارث سے لکھوا لوں کیونکہ حارث غیر نصابی سرگرمیوں میں ہمیشہ آگے رہتا ہے اور بیسٹ اسپیچ کے لیے وہ بچپن سے ہی کتنے میڈل جیت چکا ہے. وہ اپنی تقریر ہمیشہ خود لکھتا ہے. میں نے حارث سے کہا کہ مجھے تقریر لکھ دے مگر اس نے صاف انکار کر دیا. اب میری کتنی بے عزتی ہوگی جب میں نام لکھوانے کے بعد مقابلے میں شرکت نہیں کروں گی. اب تو میں حارث سے بات کروں گی ہی نہیں. دوست ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، دوست ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں. حارث بہت برا دوست ہے. 1984 8واں مہینہ 14 تاریخ. میں آج بہت خوش ہوں. میں نے تقریری مقابلے میں اول پوزیشن لی ہے. حارث نے مجھے تقریر لکھ کر دی تھی. وہ تو مجھے تنگ کر رہا تھا. اس سے مجھے تقریر کرنے کا طریقہ اور لب و لہجے کا اتار چڑھاؤ بھی سکھایا تھا. آج میں صرف حارث کی وجہ سے جیتی ہوں. حارث تو میرے سب سے اچھے دوست ہو، آئزہ اور محروق سے بھی زیادہ اچھے. 1984 9واں مہینہ 16 تاریخ. حارث بہت بدتمیز ہے. اس نے کل میرے پینسل باکس میں کاکروچ رکھ دیا تھا. پینسل باکس کھولتے ہی کاکروچ نکلا جسے دیکھ کر چیخ پڑی.
مجھے ٹیچر سے ڈانٹ پڑی اور انہوں نے مجھے کلاس سے بھی نکال دیا. آج کا لیکچر بھی نکل گیا صرف حارث کی وجہ سے. میری کتنی بے عزتی ہوئی اور میرا نقصان بھی ہوا. گھر آ کر شکایت کی تو مما نے بھی مجھے نہیں ڈانٹا کہ میں ہی ہر وقت چیخو پکار کرتی رہتی ہوں. اب میں نے بھی تیمہ کے آنے کے بعد حارث کو ڈانٹنا پڑوائی تو میرا نام بھی عائشہ لودھی نہیں. 1984 12 مہینہ 16 تاریخ. آج میری برتھ ڈے ہے. سب نے مجھے وش کیا, گفٹ دیے. کنجوس حارث نے مجھے گھڑی گفٹ کی ہے جو بہت خوبصورت ہے. میں سب کے دیے ہوئے وشنگ کارڈ سنبھال کے رکھوں گی. آج کا دن بہت یادگار تھا. 1986 7واں مہینہ 8 تاریخ. وقت کتنی جلدی بیت جاتا ہے. میں نے میٹرک بورڈ میں 3ری پوزیشن لی ہے مگر میں خوش نہیں ہوں کہ حارث آج ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جا رہا ہے. تیمہ بھی بہت رو رہی تھی مگر حارث کے بہترین کیریئر کے لیے وہ اسے لندن جانے دے رہی ہیں. 1986 7واں مہینہ 20 تاریخ. عائزہ اور میروک نے میری جیسے کامرس لے لی ہے کہ سائنس پڑھنا مجھے خوفزدہ کرتا ہے, پریکٹیکل کرنا مجھے مشکل لگتا ہے. آج کل میں حارث کو بہت مس کر رہی ہوں. 4 سال نہ جانے کب گزریں گے. 1986 9واں مہینہ 7 تاریخ. مشر کی شادی ہو گئی مگر میں انجوائے نہیں کر سکی کیونکہ حارث نہیں آیا تھا. میں نے اس کی کمی شدت سے محسوس کی. مہرو کہتی ہے میں جو حارث کو سوچتی ہوں اس کی اتنی پرواہ کرتی ہوں تو صرف اس لیے کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں. مہرو شاید ٹھیک کہتی ہے. حارث کا خیال ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے. حارث کے لیے میرے احساسات بدل گئے ہیں. وہ میرے لیے دوست سے بڑھ کر کچھ بن گیا ہے. حارث لوٹ آؤ یار, مس یو الاٹ. 1988 12واں مہینہ 30 تاریخ. حارث پورے 2 سال بعد پاکستان واپس آیا ہے. وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہے مگر میں اس سے چاہ کر بھی اپنی فیلنگز کہہ نہیں پا رہی, نہ ہی اس سے پوچھ پا رہی ہوں کہ اسے مجھے مس کیا تھا. کاش میں اسے بتا پاؤں کہ میں نے اسے کتنا مس کیا تھا. وہ میرے لیے خود مجھ سے زیادہ اہم ہے. 1999 1 مہینہ 6 تاریخ. ہاشم بھیا اور فائزہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں. میں انٹر کے ایگزامز دے کر فارغ ہوں. اکثر حارث کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاتی ہوں. آج اسے مجھے بہت خوبصورت سوٹ دلایا ہے جو میں ہاشم بھیا کے نکاح پر پہنوں گی. حارث کے دل میں نہ جانے کیا ہے, وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے. میری زندگی کے ہر اہم دن کو یاد رکھتا ہے, مجھے وش کرتا ہے, مجھے گفٹ دیتا ہے. میرو کہتی ہے سب میری محبت میں کرتا ہے. حارث مجھ سے محبت کرتا ہے تو کہتا کیوں نہیں ہے. آج کل مجھے یہ احساس ستانے لگا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا, اگر حارث کو بھی مجھ سے محبت نہ ہوئی تو کیا ہوگا. میں تو مر ہی جاؤں گی. حارث کے ساتھ رہنے کے سپنے سجا رہی ہوں. ٹوٹے تو بکھر ہی جاؤں گی. حارث کبھی تو کہو کہ مجھ سے محبت ہے تمہیں. 1998 1 مہینہ 16 تاریخ. آج میں بہت اداس ہوں. حارث کی دلائے سوٹ میں لائٹ سے میک اپ کے ساتھ میں بہت اچھی لگ رہی تھی. سب نے میری تعریف کی. مما نے تو میری نظر بھی اتاری مگر حارث نے اس نے تو ایک لفظ میری توصیف کا میری شان میں ادا نہ کیا. جبکہ عائزہ نے اس نے میرے سامنے تعریف کی تھی. وہ اچھی تو لگ رہی تھی مگر میں عائزہ سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی. مگر اس نے عائزہ کی بہت تعریف کی. ایسے سبھی نے کہا تھا. میں عائزہ سے جیلس نہیں ہوں مگر ہمیشہ مجھے ہر جگہ ہر شخص نے اہمیت دی. مگر آج حارث نے میری نہیں عائزہ کی تعریف کی تو مجھے نہ جانے کیوں برا لگا. میں حارث کی تعریف کی منتظر رہی اور وہ کسی اور کی تعریف کرتا رہا. وہ ہمیشہ ہی مجھے ہرٹ کرتا ہے. حارث بہت برا ہے. اور اسی کے ساتھ سعدی عابد کے ناول قفس کے پنچھی کی 21ویں قسط اختتام پذیر ہوتی ہے. انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے 22ویں قسط کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.